أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون۔ ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورہ یونس کی آیت نمبر 41 سے ہو رہا ہے۔ مشرکین مکہ کو دلائل دیے گئے، اہل کفر کو دلائل دے کر سمجھایا گیا کہ یہ عقلی دلیل، یہ عقلی دلیل، یہ عقلی دلیل۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، آپ کا ان سے تعلق بھی تھا، 40 سالہ ایک تعلق تھا، 40 سالہ ایک ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ابھی یہ ساتھ آپ کا کئی برس کا ہو چکا تھا، یعنی 40 سے بھی اوپر سالوں کا ہو چکا تھا، جن میں بیشتر لوگ کفر پر مرے۔ تو ظاہر بات ہے قلب میں ایک درد ہوتا تھا، ایک کڑن ہوتی تھی ان کے لیے، اور ان کے لیے پریشانی ہوتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر بتایا گیا، آپ کو تسلی بھی دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اظہار براعت بھی کیا گیا۔ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوڑ دیں، آپ ان کے حوالے سے پریشان نہ ہوں، ان کے جو معاملات ہیں وہ ایسے ہیں جو اگلی آیات میں آئیں گے۔ چنانچہ یہاں پر بتایا گیا کتنے واضح دلائل اور اس کے اوپر یہ اعتراضات، ان کے جوابات بھی تسلی بخش دے دیے گئے، لیکن پھر بھی یہ آپ کو چھٹلائیں گے اور یہ آپ کو چھٹلاتے رہیں گے۔ فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر كَذَّبُوكَ یہ چھٹلائیں کا آپ کو، اگر یہ آپ کو چھٹلاتے رہیں، فَقُل تو آپ فرما دیجئے، لی عملی میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ ہاں جی، ترجمہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کریں ترجمہ خود کرنے کی، خود کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آئے گا، غلط کریں گے صحیح کریں گے تو انشاءاللہ۔ انتم تم لوگ، بریئون بری ہو، بے تعلق ہو، تم لوگ بریئون بری ہو، بیزار ہو، بے تعلق ہو، لا تعلق ہو، مما اعمل وہ عمل جو میں کرتا ہوں، اعمل متکلم ہے، وہ عمل جو میں کرتا ہوں تم لوگ اس سے بری ہو، وَأَنَا بَرِيءٌ اور میں لا تعلق ہوں، مما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو، یہ تم میرے اعمال سے لا تعلق ہو اور میں تمہارے اعمال سے لا تعلق ہوں، تم میرے کاموں سے لا تعلق ہو اور میں تمہارے کاموں سے لا تعلق ہوں، یعنی میرا آپ تم سے کوئی واسطہ نہیں، لہٰذا آپ ان سے اظہار براعت کر دیجئے کہ بس جو ہونا تھا سو ہو گیا، بس یہیں تک تھا، یہیں تک معاملہ تھا، بس کافی ہے۔ تو یہ سمجھایا ان آیت مبارکہ کے اندر، اور یہ بات بتائی اظہار براعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سے کیا گیا۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات ہے، ان لوگوں سے لا تعلقی کا جو اظہار کیا گیا اس کی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ آج ہم دیکھیں گے ان آیات کے اندر، لیکن ایک بات سمجھیے، یہ آیات لمحہ فکریہ بھی ہیں، سمجھنے کے حوالے سے بڑی اہم ہیں، ان کو دیکھا جائے۔ اب دیکھیے ذرا بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ دین کی بات بہت سے لوگ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اس کو اہمیت کتنے لوگ دیتے ہیں یہ میں اور آپ خود سمجھتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کو قدر کی نگاہ سے کون دیکھتا ہے؟
یہ میں اور آپ اپنی زندگی میں سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بس ایک شخص کی نصیحت سنا کرو، ایک ہی شیخ سے جڑ کے رہو۔ اگر آپ دسیوں کی بات سنیں گے تو آپ اس ایک بات کی قدر نہیں کریں گے، بلکہ آپ تقابل میں پڑ جائیں گے۔ یہ جو میرا کلپ ہے میں ہر ایک کو بھیجتا ہوں، وحدت مطلب، نہیں آپ اگر صرف ایک کو سنیں گے تو آپ کے دل میں قدردانی پیدا ہوگی، اگر آپ ایک سے زائد سنیں گے تو آپ کے ذہن میں تقابل پیدا ہوگا۔ ایک وقت تک کی بات کروں، ایک وقت جب آپ کامل ہو جائیں گے تو اس وقت شیخ آپ کو خود کہے گا جی فلاں کو بھی سنو، فلاں کو بھی سنو۔ تو تو جب ذہن میں قدردانی نہیں ہے بلکہ تقابل کرنا ہے، تصحیح یا تقلید ہے، تصحیح یا تقلید یعنی یہ صحیح بات کر رہا ہے چیک کروں یا غلط بات کر رہا ہے چیک کروں۔ انسان جب دین کی بات سنتا ہے کرتا ہے تو اس کے اندر اہمیت اور قدر کی نگاہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ اگر تقابل آ جائے، تصحیح و تقلید آ جائے تو اس میں وہ فائدہ شامل ہے، حال نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اہل کفر بھی آپ کی بات سنا کرتے تھے۔ یستمع و استماع، استماع کا مطلب ہے توجہ سے سننا، تو ہم بھی دین کی بات توجہ سے سنتے ہیں۔ کہ ایسے تو نہیں ہے کہ ہم سے بھی برات کا اظہار ہو جائے گا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ دین کی بات ہم توجہ سے سنتے ہیں اور دین کی بات توجہ سے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہم آپ کو یہ دولت اور یہ سعادت دی ہے، لیکن ہم اس کو کس طرح سنتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ان کو نصیحت کرتے رہو ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، ان کو بات کہتے رہو ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، ہزار بار کہو اثر نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی ہے کہ ان کی دل میں اس بات کی اہمیت اور قدردانی نہیں ہوتی۔ اہمیت اور قدردانی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بات سننا نہ سننا برابر ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی جانور کے سامنے وعظ کرو تو وہ سن تو رہا ہوتا ہے نا، لیکن ہم کیا کہیں گے اس کو؟ ہم یہ کہیں گے بھائی کس کو سنا رہا ہے بھائی، جانور کو سنا رہا ہے، اس پہ اثر تھوڑی ہوگا۔ تو کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی نوعیت کے شمار ہو جائیں قرآن کے سامنے۔ بہت لمحہ فکری ہے، بہت خطرناک بات، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں۔ بھری ہے مسجدیں جی، جمعے بھرے ہوئے ہیں ان باتوں کے حوالے سے۔ ومنہم، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من یستمعون الیک، جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، یستمعون الیک، جو کان تو لگاتے ہیں، اس کا ترجمہ ہم یوں ہی کریں گے، کان لگاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں۔ یستمعون الیک، غور سے سنتے ہیں آپ کی بات، کان لگاتے ہیں آپ کی بات کو۔ افانت تسمع الصم، افانت، کیا آپ ایسے ہیں؟ افانت، کیا آپ ہیں ایسے کہ تسمعو، کہ سنائیں، سما، بہرے کو، کیا آپ ایسے ہیں کہ آپ کسی بہرے کو سنائیں؟ ولو کانوا لا یعقلون، اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں۔ ولو کانوا لا یعقلون، اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں، اگرچہ ولو کانوا لا یعقلون، اگرچہ وہ ہیں بھی بے عقل، ولو کانوا، اگرچہ وہ ہیں، لا یعقلون، بے عقل، یعنی اگرچہ وہ بہرے بے عقل بھی۔ افانت تسمع الصم، کیا آپ سنوا سکتے ہیں بہرے کو، اگرچہ وہ بہرا لا، بے عقل بھی ہے، یعنی
آپ کسی بہرے کو سنوا سکتے ہیں جبکہ وہ بہرا بے عقل بھی ہے؟ یعنی ایک تو بہرا اور اوپر سے بے عقل بھی، ٹھیک ہے؟ یعنی جو بہرا ہے وہ دیکھ تو لے گا نا کہ وہ دیکھ تو لے گا نا کہ سامنے والا کچھ بول رہا ہے، سامنے والا کچھ کہنا چاہ رہا ہے، وہ ایگریسو ہے، وہ موڈ میں ہے، وہ سختی میں بات کر رہا ہے، وہ ایسے ہی بات کر رہا ہے۔ لیکن جو بے عقل ہوگا، ظاہر بات ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بالکل پرفیکٹ مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کوئی بکریوں کے ریوڑ میں بیان کرنا شروع کر دیں تو بکریوں کے ریوڑ میں بیان کرے گا تو کیا بکریوں پہ کچھ اثر ہوگا؟ تو جو کانسیپٹ وہاں پہ بنتا ہے وہی کانسیپٹ یہاں پہ بنے گا، کہ بکریاں نہیں دیکھیں گی کہ ہمارا جو چرواہا صاحب ہے وہ غصے میں ہے۔ مطلب سنتے ہیں پر نیت عمل کی نہیں ہوتی۔ جی ہاں، بالکل صحیح سمجھا آپ نے، نیت عمل کی نہیں ہوتی، مگر نیت رد کی بھی ہوتی ہے، مخالفت کی بھی ہوتی ہے، اس کے درجات ہیں۔ لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ نیت عمل کی نہیں ہوتی، ان کا یہ پرابلم ہے، نیت عمل کی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آج ہم قرآن سن رہے ہوتے ہیں اور سن دوسروں کے لیے رہے ہوتے ہیں، ہم مولوی لوگ حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن پڑھ دوسروں کے، ابھی اس کے ذریعے سے میں نصیحت کروں گا، اس کے ذریعے سے میں فلاں کو سمجھاؤں گا، دماغ کو سمجھاؤں گا۔ ارے خود کو سمجھا لے بھائی، مولوی صاحب خود کو سمجھا لے، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، خود کو سمجھا لیجئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں يَنْظُرُ إِلَيْكَ جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ باتیں، یہ آپ کو میں نے آیت کا ترجمہ کر دیا۔ اس آیت کے لیے میں 3 دن بھاگا ہوں، بہت سمجھنے کی کوشش کی، بہت سمجھنے کی کہ استماع اسی استماع کو کہتے ہیں جو استماع کا جو لفظی مطلب ہے وہ مطلب ہے جب انسان خواہش سے سنے، ٹھیک ہے؟ لفظ استماع کا جو معنی ہے وہ لفظ استماع اپنے اندر اس معنی کو سموئے ہوئے ہے۔ دیکھیے، ایک ہے لفظ سماعت، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اور ایک استماع۔ سماعت کا مطلب ہے سننا، ٹھیک ہے؟ اور استماع کا معنی متوجہ ہو کر سننا، غور سے سننا، یاد کرنے کی غرض سے سننا، فکر سے سننا، ٹھیک ہے؟ سماعت صرف سماعت ہے۔ جیسے آپ میرا سبق سن رہے ہیں نا، تو پیچھے آپ کو ایک چڑیا کی آواز آ رہی ہے بطور مثال، تو وہ آپ مجھے جو سن رہے ہیں وہ ہے استماع، اور جو پیچھے چڑیا کی آواز آ رہی ہے وہ ہے سماعت، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے سن رہے ہیں، یہ ہے استماع، اور پیچھے کسی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے، یہ ہے سماعت۔ اب اس ٹک ٹک کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی کو سنائی نہ دے رہی ہو، مجھے سنائی دے رہی ہے تو میں سمجھ رہا ہوں شاید آپ کو بھی سنائی دے رہی ہے۔ پیچھے سے ایک موٹر سائیکل گزری ہے، اس کی آواز مجھے سنائی دی، آپ کی اس پر توجہ ہی نہیں، تو اب کیا ہے؟ وہ ہے سماعت، اور یہ ہے استماع۔ تو سماعت اور استماع، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جس چیز کو غور سے دیکھنا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم ڈرائیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم سڑک رہے ہوتے ہیں، مگر فٹ پاتھ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم سڑک رہے ہوتے ہیں لیکن فٹ پاتھ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور اس سے بچ رہے ہوتے ہیں، اس پہ چل رہے ہوتے ہیں، مگر یہ جو ہے وہ مقصود نہیں ہوتی، یہ مقصود ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے استماع کے اندر یہ بات مقصود ہے اور یہ بات غیر مقصود ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس حوالے سے اشکال ہوں کہ جب یہ لوگ توجہ سے سن رہے ہیں، نیت سے سن رہے ہیں، تو نیت سے سن رہے ہیں، توجہ سے سن رہے ہیں، تو پھر اللہ ان کو کیوں محروم فرما رہے ہیں؟ تو یہاں پر جو سوال آیا میرے پاس آپ حضرات کی طرف سے، یعنی سنتے تو ہیں مگر نیت نہیں ہوتی عمل کی، یعنی عمل کی نیت نہیں ہوتی، البتہ رد کی نیت ہوتی ہے۔
اعتراض کرنے کی نیت ہوتی ہے، مقابلہ کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ کل ایک صاحب، ہماری ایک عالمہ خاتون ہے، ان کا بچہ جو ہے وہ مرتد ہو گیا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میری اس سے بات کروائیں۔ اللہ کا شکر ہے کچھ بہتری آئی بات کرنے کے اندر۔ تو وہ کہنے لگے جی میرے پاس دماغ ہے، اور جب دماغ ہے تو میں سوال کروں گا، اور آپ نے میرے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ تو جو سوالات اس نے مجھے کیے تھے، میں نے کہا مجھے پکا یقین ہے آپ کے پاس دماغ نہیں ہے، کیا میں لکھ کے دے سکتا ہوں آپ کے پاس دماغ نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میرے پاس دماغ ہے؟ دماغ ہے میرے پاس۔ میں نے کہا اگر دماغ ہے اور آپ جو سوال کر رہے ہیں تو میں بھی آپ سے کچھ سوال کرتا ہوں، کیونکہ ایسے لوگوں سے اسی طرح بات کی جاتی ہے۔ میں نے کہا میں سوال کروں، آپ جواب دیں گے؟ میں نے کہا ہاں دوں گا میں جواب، میرے پاس دماغ ہے۔ میں نے کہا آپ بتائیں آپ کتے کیوں نہیں ہیں؟ معذرت کے ساتھ میں ایسی زبان استعمال کر رہا ہوں، مگر ایتھیسٹ و دہریوں کے ساتھ ایسی زبان بولنی پڑتی ہے۔ میں نے کہا مجھے بتائیں آپ کتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ گدھے کیوں نہیں ہیں؟ آپ گٹر کا پانی کیوں نہیں ہے؟ مجھے ان سوالوں کا جواب دیں۔ میرے پاس دماغ ہے نا، میں نے آپ سے سوال کیا، چلیں جواب دیں۔ اس نے کہا بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا یہ سوال ہے، چونکہ دماغ ہے نا تو اس وجہ سے سوال ہے۔ تو میں سوال کا آ جانا یہ انسان کے دماغ ہونے کی علامت نہیں، تو محض توجہ کا ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ توجہ مثبت ہے، یہ منفی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ تو اس میں دو قسم کی چیزیں شامل ہیں، نمبر ایک عدم توجہ، اور نمبر دو اگر توجہ ہے تو وہ توجہ منفیہ ہے، غلط قسم کی توجہ ہے۔ یہ غلط قسم کی توجہ ہے، غلط قسم کی توجہ نے ان کی نیتوں کو خراب کیا، ان کے مزاجوں کو خراب کیا، اور ان کے اس چیزوں کو خراب کیا۔ تو یہ غلط قسم کی توجہ ہے، ان کی اگر توجہ ہے تو وہ توجہ انتہائی غلط ہے۔ تو منہم من یستمعون الیک، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ آپ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، اور جو مزیدار ترجمہ بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ کان لگاتے ہیں آپ کی باتوں کی طرف۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے دیکھیں، ومنہم من ینظر الیک، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھتے بھی ہیں، یعنی آپ آپ کو دیکھتے ہیں مطلب پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کس راستے پہ جا رہے ہیں، مگر دراصل وہ صرف دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسا جیسا بکری دیکھ رہی ہوتی ہے، جیسے جانور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو افانت تہدی العمی، کیا آپ ہدایت دے سکتے ہیں، آپ راستہ دکھا سکتے ہیں عمی، اندھے کو؟ دیکھیے میں نے کہا تھا نا، جہاں پر ہدایت کا لفظ بغیر پروپوزیشن کے آتا ہے تو وہاں پر ہدایت کا مطلب راستہ دکھانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ افانت تہدی العمی، آپ اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں، کیا آپ اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ اندھا تو نہیں دیکھ سکتا کہ کہاں سے دائیں مڑنا ہے کہاں سے بائیں مڑنا ہے، آپ اس کو نہیں، آپ اس کو بتا سکتے ہیں اتنے قدم چلنے کے بعد آپ دائیں مڑیں گے، اتنے قدم چلنے کے بعد بائیں مڑیں گے۔ اندھے کو راستہ آپ نہیں دکھا سکتے۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ بصیرت بھی نہ رکھتے ہوں، بصارت تو رکھتے نہیں مگر بصیرت بھی نہیں رکھتے، یعنی اندھے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اتنے قدم کے بعد چل لو، مگر جس کو بصیرت بھی نہیں ہے، جس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں کتنے قدم چلوں گا، ٹھیک ہے، چنانچہ مجھے آپ کو قدم چلنے کے حوالے سے بصیرت نہیں، کیونکہ ہماری آنکھیں موجود ہیں، لیکن اندھے کو تو اس چیز سے محسوس ہوتا ہے کہ میری آواز اور ان چیزوں سے وہ اندازہ لگاتا ہے، اس کی اندازہ لگانے کی حصیں، اس کے رستے کو سمجھنے کی حصیں بہت تیز ہوتی ہیں، لیکن اس وقت جب وہ اندھا کوئی بصیر ہو، لیکن وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، یہ بصارت ہی نہیں رکھتے، بصیرت بھی نہیں رکھتے، بصارت بھی نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو جب سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں تو اللہ نے تو ان کے ساتھ غلط کر دیا، ان کو سیدھا راستہ نہ دکھایا،
تو اللہ نے جواب دیا ان اللہ لا یظلم، نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ نے کیا ہے، یہ ان کی اپنی خباثت نیت ہے، اپنی نیت کی خباثت ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، کہ لوگ خود اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں، لوگ خود اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں نیت غلط کر کے۔ جب نیت غلط ہوگی تو پھر ایسا ہوگا، اور پھر اس ظلم کی جو انتہا ہوگی، وہ ظلم کی انتہا اخروی ہے کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، یوم یحشرہم، جس دن یحشرہم جمع کرے گا ان کو، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن جمع کرے گا ان کو، یعنی جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا، تو تو ان کی کیفیت، تو ان کو اس کیفیت سے جمع کرے گا کأن لم یلبثوا، گویا کہ وہ نہیں رہے، یوم یحشرہم، جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو اس دن ان کو جمع اس حال میں کرے گا، کأن لم، اس کیفیت سے جمع کرے گا کہ لم یلبثوا، کہ وہ نہیں ٹھہرے، الا ساعتا من النہار، مگر یہ کہ ایک گھڑی دن کی، الا ساعتا من النہار، ایک گھڑی دن کی، ایک گھڑی وہ دنیا کے اندر رہے ہیں، یتعارفون بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی کہ ہائے ہم نے کیا کر دیا، دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہوتی ہے، اس کے اندر ہمیں کسی کو اپنا پیسہ پیارا ہوتا ہے، کسی کو اپنا گھر پیارا ہوتا ہے، کسی کو اپنے مال و دولت پیاری ہوتی ہے، کسی کو اپنی شہرت پیاری ہوتی ہے، اس دن سمجھ میں آئے گا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آج سمجھیں، آج اس بات کی نیت کریں، اس کو سمجھنا، قد خسر الذین کفروا بلقاء اللہ، اوفو، امان اللہ ہم سب کی اس دن کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرمائے۔ اللہ فرمائے قد خسر الذین کذبوا، قد خسر، بے شک تباہ ہو گئے، الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کا انکار کیا، وما كانوا مہتدین، اور وہ لوگ راہ پانے والے نہیں، وہ لوگ راہ پانے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اس کے اندر اور باتیں ہیں۔ آج کا سبق بس یہیں تک ہے۔ پچھلی آیت کو سمجھنے میں مجھے بہت زیادہ وقت لگا، اس لیے میں آگے تیار کر نہیں سکا، تو فی الحال ہمارا سبق یہیں تک ہے۔ کوئی آپ لوگوں کے سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، مطلب سنتے ہیں پر نیت عمل کی نہیں ہوتی۔ جی ہاں، انسان اپنی نیت کے مطابق پاتا ہے۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، انسان اپنی نیت کے مطابق ہی اس کا اجر پاتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، حدیث واضح ہے اور صاف ستھری ہے۔ تو ایسا ہے، تو میں کانوا مہتدین تک ہمارا سبق ہے۔ کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ سے ملاقات تو دونوں کی ہوگی، جنتی کی بھی اور جنت، جی ہاں اللہ سے ملاقات ہوگی۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یہاں پر یہاں بلقاء اللہ کا مطلب اللہ سے ملاقات نہیں ہے۔ اچھا سوال کیا آپ نے، بلقاء اللہ کا مطلب بھی وقت لقاء اللہ، بوقت لقاء اللہ، کہ جب اللہ سے اللہ کے ہاں پیشی ہوگی، تو اس لقاء کو پیشی کے معنی میں استعمال کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت ان کو اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گے، جو جہنمی ہیں اللہ ان کو اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گے۔ ملاقات ہوگی تو وہ حجاب میں ہوگی، حجاب کے پردوں میں ہوگی ملاقات، اللہ سے ان کی ملاقات اور لقاء نہیں ہوگا۔ اور ظاہری بات ہے ایسے لوگوں کی اہل کفر کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگرچہ علماء کا آپس میں اختلاف ہے، عند البعض جہنم کو ختم کر دیا جائے گا،
اور اہل شرک کو فنا کر دیا جائے گا، اور عذاب ان کا ہمیشہ ختم ہو جائے گا۔ بعضی حضرات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا البتہ، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نہیں، ان کا عذاب ابد الآباد رہے گا، ہمیشہ رہے گا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو لیکن یہ ہے کہ ان کو اللہ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی، جبکہ مسلمانوں کو اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ دین سیکھنے اور نیت اپنے عمل کے ساتھ اولاد کو سکھانے کی نیت بھی ہو تو اولاد کو سکھانے کا عمل دوسرے کے علم حاصل کرنے میں آئے گا، جی بالکل آئے گا، بالکل آئے گا۔ کسی کے لیے دعا کریں تو جانے نہ سیدھے رستے پر، ساتھ میں نصیحت بھی کرتے رہیں۔ جی ہاں بالکل، دعا بھی کریں، نصیحت بھی کریں، لیکن دعا پہلے کریں، نصیحت بعد میں۔ اور اگر ایسا ہو گیا کہ دعا نہیں کی پہلے تو بعد میں دعا کر لیں، جسے سبق سے پہلے دعا کر لیا کریں۔ جس سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ جی آج کا جو بھی سبق ہے اللہ میرے دل میں افادیت کے ساتھ اتار، قرآن سے تعلق ہم سب کو نصیب فرمائی، جو پڑھنے والے ہیں ان کو بھی نصیب فرمائی، پڑھانے والے کو بھی نصیب فرمائی۔ کیا مسلمانوں میں کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ کی زیارت نہیں ہوگی؟ نہیں، تمام اہل اسلام کو انشاءاللہ ابتدا میں نہیں تو آگے کسی وقت میں جا کے اللہ رب العزت کی زیارت ہوگی۔ باقاعدہ حدیث میں آتا ہے جنت کے اندر اللہ کی زیارت ہوگی، اور جنت کے اندر جمعہ بازار لگے گا، اس میں حسن تقسیم ہوگا، جنتی اس حسن کو اپنائیں گے، پھر اس کے بعد اس حسن کو اپنانے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے اجنبی ہو جائیں گے۔ یعنی ابھی اس کو ایسا ہے کہ کھلی پیشانی چاہیے، گورا رنگ چاہیے، پھر اس کا دل چاہے گا اب تو میں گورا ہو گیا ہوں تو اب مجھے سانولا رنگ چاہیے، تو وہ چاہتا ہے کہ میرے مسل اس طرح کے بنے ہوں، سینہ میرا اس طرح کا ہو، میرے اس جگہ پر ہلکے بال اگے ہوئے ہوں۔ پھر اس کا دل چاہے گا آپ بالکل بال نہ ہوں، جیسے کرتے ہیں نا لوگ، شیو کرا لیا، کبھی ہلکی داڑھی رکھ لی، کبھی بڑی داڑھی رکھ لی، کبھی چھوٹی کر دی، کبھی تو اسی طریقے سے جنت کے اندر کبھی خواتین لینز لگاتی ہیں، کبھی اس رنگ کا لینز، کبھی اس رنگ کا لینز۔ تو یہاں تمہاری چھوٹی سی عقل ہے نا، اس عقل میں اتنا صحیح میک اپ آتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے جو سرجری کرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سرجری کرا کے اپنے آپ کو پورا مکمل چینج کر لیتے ہیں تو وہ پہچان میں نہیں آتے۔ تو جنت میں ایسا ہوگا کہ حسن تقسیم ہوگا، اور ہر چیز کا حسن ہوگا، بالوں کا حسن الگ، آنکھوں کا حسن الگ، ناک کا، زبان کا، آواز کا، اور ہر چیز کا حسن الگ ہوگا۔ پھر وہ حسن جب چاہے جس وقت چاہے تبدیل کر لے گا، لیکن پھر بھی پہچان میں رہے گا۔ اس کو شراب پلائی جائے گی، اور عام جنت کی شراب میں نشہ نہیں ہوگا، لیکن جب اللہ کی زیارت ہوگی تو شراب ہوگی تاکہ وہ مدہوشی کے عالم میں دیکھے، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حسن کو برداشت ہی نہ کر سکے اور جنت کے اندر ہی تمام ہو جائے۔ اور پھر اس کا اللہ کی زیارت ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھتے ہو، تو جیسے چاند کو دیکھنے میں کوئی دھکم پیل نہیں ہوتی، ایسے اللہ کو دیکھنے میں بھی کوئی دھکم پیل نہیں ہوگی۔ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر دنیا کو بنائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اس دنیا کو ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اس دنیا کو بنائیں گے، ایسا روایات میں نہیں آتا۔ لیکن مسئلہ یہ کہ اللہ کے کام کیا ہیں اس کو ہم نہ پکڑ سکتے ہیں نہ پہچان سکتے ہیں، وہ اس کی مرضی ہے، وہ اس بات پہ قادر ہیں کہ وہ اس دنیا کو دوبارہ بنائیں۔ بتا ہندوؤں کو عقیدہ جو ہے وہ 7 جنم کا، جس کو وہ پنر جنم کہتے ہیں، تو وہ درست نہیں ہے کہ اور لیکن ان کے عقیدے کے اندر بھی اسی دنیا کے اندر وہ 7 جنم انسان لیتا ہے، کبھی انسان بن کے، کبھی جانور بن کے، یا وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، میرے خیال بات سمجھ میں آ گئی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔